بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک بزرگ کا ارشاد سنایا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ دنیا کے سارے انسان ہلاک ہونے والے ہیں مگر علم والے، اور سب علم والے بھی ہلاک ہونے والے مگر عمل کرنے والے، اور عمل کرنے والے بھی سب ہلاک ہونے والے مگر اخلاص والے، اور اخلاص والے بھی سخت خطرے میں۔ یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، اور پھر میں نے اچھے عمل کے فائدے بیان کیے کل بھی اور پرسوں میں۔ نیک عمل انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس سے دنیا میں بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں۔ کل اور پرسوں میں نے کچھ فائدے بتائے تھے، اور وہ ایسے فائدے تھے جن کا تعلق دنیا کی زندگی سے، جیسے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، بدن میں قوت آتی ہے، روزی میں کشادگی آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے، رنج اور غم اور دکھ سے نجات عطا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن مومن کے سامنے ایک بڑا مسئلہ آخرت کا ہے۔ تو نیک عمل کا، اچھے عمل کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا وہ بھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دنیا کے فائدے بتا دیے گئے، اور اس لیے بھی پہلے بتا دیے گئے کہ ہم لوگوں کو نقد چیزوں کی زیادہ تلاش ہوتی ہے، بعد میں جو ملے گا وہ ملے گا، ابھی کیا ملنے والا ہے وہ بتا دیجیے۔ ابھی کی تلاش آدمی کو زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہے نا کہ شیخ چلی جو ہے ایک دن سویا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ یہ تھیلی لے لو پیسے کی، اس میں 500 درہم ہے۔ درہم اس زمانے میں جو پیسہ سکہ ہوتا تھا چاندی کا، وہ درہم کہلاتا تھا۔ کہا یہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، مجھ کو 1000 درہم چاہیے، 500 درہم میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا نہیں یہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں۔ اسی ہاں نہیں میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نہ 500 درہم ہے نہ 1000 درہم۔ تو وہ عقل مند ایسا تھا کہ جھٹ سے دوبارہ سو گیا، کہا اچھا لاؤ 500 درہم ہی دے دو۔ دے گیا، اور آنکھ بند کر کے کہتا ہے لاؤ وہی دے دو۔ آدمی کو تلاش اس چیز کی ہوتی ہے زیادہ جو نقد مل جائے، لیکن یہ سچائی ہے کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ جو وہاں کامیاب ہوا وہ اصل کامیاب ہے، اور اللہ نے نیک عمل میں، بھلے کام میں یہ تاثیر رکھی ہے
کہ جب انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ دنیا تو بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بنا دیتا ہے۔ میں نے جو آیت شروع میں پڑھی اس میں 2 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اچھی زندگی دیں گے، اچھا عمل کرو گے اچھی زندگی دیں گے۔ الجزاء من جنس العمل، اچھا عمل ہے اچھی زندگی۔ اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکون دے گا، برکت دے گا، عافیت دے گا، بیوی ٹھیک ہے، اولاد درست ہے، لوگوں کے دل میں گنجائش ہے، یہ نعمتیں اللہ دنیا میں دے گا۔ زندگی اسی سے پرسکون ہوتی ہے۔ اگر انسان بہت مالدار ہے، بہت پیسے والا ہے، لیکن اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ہمارے یہاں کے ایک صاحب ایک دفعہ آئے، مالدار آدمی، غالباً یہیں خان میں یا کہیں اس سے ملے، اچھے خاصے مالدار، کہنے لگے کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، اللہ نے خوشحالی دی ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، اور علاوہ اور ضرورتوں پر خرچ کرنے کے اسے جیب خرچ کے نام پر 70,000 روپے دیتا ہوں ہر مہینے۔ اور کیجیے آپ، ہر مہینے 70,000 روپے جیب خرچ دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ کو برا بھلا کہتا ہے، اور فلاں دن بتایا کہ فلاں دن اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ کو مارا۔ اب غور کیجئے، جوان اولاد ہے، باپ اس کی آسائشیں پوری کر رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہر طرح اس کا خیال کرتا ہے، لیکن اولاد کا حال یہ ہے کہ باپ کو مار رہی ہے۔ ایسا باپ کب پرسکون زندگی گزار سکے؟ یا یہ ہے کہ بہت سہولتیں ہیں مگر بیوی بد مزاج ہے، اس لیے آدمی جو ہے وہ بیچارہ پورا مالیگاؤں گھوم رہا ہے، گھر جانے ہی کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ گھر گئے مسئلہ شروع۔ بعض گھروں میں بھی یہ صرف اولاد کا مسئلہ نہیں ہے، بعض گھروں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ صرف زبانی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، رفع یدین بھی ہوتا ہے۔ بعض بیویاں ایسی خطرناک ہیں کہ جو اچھی طرح ٹھکائی پٹائی کرتی ہیں۔ ایک جلسے میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا بہت سارے لوگ تھے، اسٹیج پہ بھی بہت سارے علماء تھے، تو میں نے یوں ہی تفریحاً کہہ دیا اس مجمع میں بھی کچھ ایسے خوش نصیب نظر آ رہے ہیں جن کی بیویاں جو ہے ان کی ٹھکائی کرتی ہیں۔ تو پیچھے سے ایک عالم نے کہا حضرت صرف مجمع میں نہیں ہے، اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مولانا یہ گھر کی بات یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پرسکون زندگی کیسے ہوگی اگر بیوی بات نہیں مان رہی ہے، اولاد بات نہیں سن رہی ہے، اگر لوگوں سے تعلقات بہتر نہیں ہیں، اگر انسان کو ضرورت بھر برکت والی روزی نصیب نہیں۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ دیکھو اگر تم نیکی کے راستے پر چلو گے تمہیں خوشگوار زندگی عطا کروں گا، بہترین زندگی دوں گا، اچھی اولاد، اچھا گھر، محبت کرنے والے لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بتائی ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے محبت زمین پر اتار دیتا ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض۔ جب انسان نیکی کرتا جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ارشاد ہوا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو کوئی میرے کسی دوست سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی آپ؟ یعنی انسان نیکی کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے دشمنی کرے گا، بغض رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو، اس کے دشمن کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ یہ ہے مطلب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ کتابوں میں ہے ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ آدمی تھے، وہ راستے سے جا رہے تھے اور سامنے سے ایک جوان چلا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی محبوبہ بھی تھی۔ یہ گزرے، بارش کا زمانہ تھا، غلطی سے پیر ان کا پڑ گیا، غلطی سے کیچڑ تھا، پیر پھسل گیا، کیچڑ اڑ کر اس عورت کے چہرے پہ چلا گیا۔ وہ جو جوان تھا وہ غصہ ہو گیا اور اس نے ان کو ایک تماچا مارا اور غصہ کیا، برا بلا کہا۔ نیک آدمی تھے، انہوں نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھ گئے۔ کچھ فاصلے پر گئے تھے اور یہ دونوں بھی بڑھے کہ اچانک وہ جوان گرا اور گر کر مر گیا۔ اب لوگ دوڑ کر آئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ اس نے اس بڑے میاں کو مارا، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ لوگ گئے تو دیکھا کہ یہ تو بڑے بزرگ آدمی ہیں۔ کہا حضرت آپ نے معلوم ہوتا ہے اس جوان کے بارے میں بد دعا کر دی، مر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے بد دعا نہیں کی، لیکن اس نے اپنی محبوبہ کے لیے ہم کو مارا، تو ہم بھی کسی کے محبوب ہیں، ہم بھی کسی کے محبوب۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ جو ہمارے دوست سے دشمنی کرتا ہے ہمارا اس کے خلاف جنگ کا اعلان۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اولیاء کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں ہمیشہ دل صاف رکھنا چاہیے، کبھی ان کے بارے میں ہماری زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلی۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ وہ اولیاء کرام کو برا کہے، ان کے بارے میں بدگوئی کرے، بدگمانی کرے، اعتراض کرتا پھرے۔ خود ہماری آخرت کا کوئی ابھی ٹھکانہ ہے نہیں، خود ہم اچھی زندگی گزار نہیں رہے اور ان پر زبان کھولتے ہیں جنہوں نے جنت میں اپنے ٹھکانے تیار کر، جنہوں نے اللہ کا قرب پا لیا۔ غلط بات ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے عیوب سے غافل ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں محروم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو محروم کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اپنے اولیاء کا بغض ڈالتا ہے۔ اللہ جس بندے کو محروم کرنا چاہتا ہے اپنے اولیاء کی دشمنی، ان سے نفرت دل میں ڈالتا ہے، پھر وہ اسی میں لگا رہتا ہے اور اسی میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نہ اس کی دنیا بنے گی نہ اس کی آخرت بنے گی، جو بنا بنایا کام ہے وہ بھی بگڑ جائے گا، اور ڈرنا چاہیے۔ تو دو وعدے اللہ فرما رہا ہے، جو کوئی اچھا عمل کرے گا ہم اس کی دنیا کی زندگی بنا دیں گے، اور صرف دنیا کی زندگی نہیں، ہم اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، حدیث پاک میں ہے اذا احب عبدا استعمله قالوا یا رسول اللہ کیف یستعمل، فقال علیہ الصلاة والسلام وفقه لعمل صالح قبل الموت۔ حضرت فرمائے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کو کام میں لگا دیتا ہے، کام میں لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہوا کام میں لگا دیتا ہے؟ تو حضور نے تشریح فرمائی
آپ نے فرمایا اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، یعنی کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، اللہ نے اس کو محبوب بنا لیا، اس سے محبت فرمائی، تو جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو موت سے پہلے اچھے عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، یعنی موت سے پہلے وہ کوئی اتنا بہترین عمل کرے گا کہ بس اسی پر اس کا بہترین خاتمہ ہوگا۔ اچھا خاتمہ ملے گا ان کو جو نیکی کریں گے، اچھے راستے پر چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، بہترین خاتمہ ملے گا، بہترین خاتمہ اللہ کے نام پر دنیا سے جائے۔ حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب مجددی صاحب ابھی قریب کے دور کے بزرگ تھے، یہیں بھوپال کے رہنے والے، مجددی سلسلے کے اور حضرت مجدد کے خاندان سے تھے، بہت بڑے شخص تھے اور بہت پر حکمت باتیں بیان کرتے تھے، بڑے بڑے علماء جاتے تھے، حالانکہ وہ خود باضابطہ عالم نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے علماء، مولانا عمران خان بھوپالی، مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا منظور نعمانی، مولانا عبد الماجد دریابادی، اس زمانے کے مشاہیر علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ کیسی عزت عطا فرماتا ہے۔ شاہ یعقوب صاحب کے ملفوظات مولانا علی میاں نے جمع کیے، غور کیجیے کیسی عظمت ہوگی ان کی۔ مولانا علی میاں جیسے شخص نے ان کے ملفوظات ارشادات جمع کیے، صحبت باہر دل مجموعہ۔ میں نے ان کے صاحبزادے سے ملاقات کی، وہ بھی بہت نیک آدمی تھے، زیارت بہت متقی پرہیزگار، چہرے سے معلوم ہوتا تھا کیسا اونچی نسبت کا انسان ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، پیر سعید میاں مجددی۔ حضرت شاہ یعقوب صاحب کی بات سنا رہا تھا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا، دیکھو حسن خاتمہ، جب ان کے انتقال کا وقت آیا عجیب بات ہوئی، لیٹے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور عین انتقال کے وقت کہنے لگے دیکھو اب ہماری وفات کا وقت آ گیا ہے اور اب روح نکلے گی۔ اس کے بعد فرمایا ہماری روح نکلنا شروع ہو گئی ہے اور پیر سے روح نکل گئی ہے، گھٹنے تک روح آ گئی اور اب کمر تک روح آ گئی ہے اور اب اوپر کی طرف روح آ رہی ہے، چلو اچھا اللہ کے ہاں جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، السلام علیکم، اور اسی پر انتقال ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیسا خاتمہ ہے اور کیسا احساس و ادراک اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ روح نکلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ روح میرے گھٹنے تک آ گئی ہے، کمر تک آ گئی، اب روح جا رہی ہے، رخصت ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، السلام علیکم، روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا خاتمہ بہت بڑی دولت ہے، ہمیشہ اللہ سے اچھا خاتمہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں مومن کہلاتا ہے لیکن وقت رخصت ایمان اس کا چھن جاتا ہے، کفر پر مرتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ سرکاری دفتروں کے رجسٹر میں ان کا نام مسلمانوں کے خانے میں ہے، مگر اللہ کے رجسٹر میں ان کا نام کافروں کی فہرست ہے۔ مریں گے تو ایمان پر نہیں مرے، کفر کے ساتھ دنیا سے گئے۔ اللہ میرے بھائیوں، اچھی زندگی ہوگی تو اچھی موت آئے گی، اور اچھی موت آئے گی تو ہم بہتر حال میں اللہ کے ہاں اٹھائے جائیں گے۔ جس کو اچھا خاتمہ ملتا ہے اللہ قبر کے عذاب سے اس کو امن و امان دیتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کی پذیرائی ہوتی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بشارت سناؤ
بشارت سناؤ، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھا عمل کیا کہ ان کے لیے جنت ہے، خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ حدیث قدسی میں ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے، اللہ فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا وہم و گمان گزرا ہے۔ ایسی نہیں، جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم لوگ افطار میں پھل کھاتے ہیں اور کئی طرح کے پھل کھا رہے ہیں، پھل کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، جو بھی پھل، نام نہیں لے رہا اس میں، کبھی افطار بہت ذرا دور ہے، آپ لوگوں کا روزہ مقروع نہیں کرنا ہے، تو کوئی بھی پھل ہے، کئی ٹکڑے ہیں، آپ جو ٹکڑا اٹھائیں گے ایک پھل کا اس کا مزہ ایک جیسا ہوگا۔ لیکن اللہ نے جنت میں یہ نعمت تیار کی ہے کہ وہاں جو پھل دیے جائیں گے، انسان ایک پھل کے جتنے ٹکڑے کرے گا ہر ٹکڑے کی لذت دوسرے ٹکڑے سے الگ ہے۔ یہ جنت کی نعمت۔ آدمی دنیا میں کسی درخت کے سائے میں 10 فٹ 20 فٹ کا سایہ ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن آخرت کے جنت کے درخت کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ اگر 100 سال تک کوئی سوار اپنے عربی اصیل گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو جنت کے ایک درخت کا سایہ ہوتا ہے۔ اور کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، پھیلے ہوئے سائے، پھیلے ہوئے سائے۔ آدمی بیٹھا ہے جنت میں اور پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ رہا ہے، جی میں آئے گا کہ ان کو کھاؤں، تو جیسے ہی خواہش پیدا ہوگی وہ کباب بن کے آتے، جیسے ہی تمنا پیدا ہوگی۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی، آدمی کچھ فاصلے پر ہے، دل میں تمنا ہوگی کہ ذرا دودھ پینا ہے، وہ نہر ادھر آئے، ادھر بہ رہی ہے، وہ خواہش پیدا ہوئی ادھر چلیے۔ غور کیجیے، ہر چیز جس کی تمنا انسان کے دل میں پیدا ہوگی اللہ عطا کرے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص نے، حضور بیان فرما رہے تھے، جنت کی نعمتیں بیان کر رہے تھے، ایک شخص بیچ میں سوال کیا انہوں نے، حضرت ان کو گھوڑے سے بہت محبت رہی ہوگی، کہا حضرت گھوڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا، جنت میں گھوڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہوگا، اور ایسا ہوگا جس کے یاقوت کے 2 پر ہوں گے، وہ تم کو لے کر چلے گا نہیں، اڑے گا، اڑنے والا گھوڑا، یاقوت کے پر ہوں۔ ایک نے پوچھا کھیتی بھی ہوگی، وہ کسان رہا ہوگا، کہا کہ کھیتی ہوگی کہ نہیں؟ حضرت نے کہا ہوگی، کھیتی ہوگی، ایسے کہ آدمی نے بیج ڈالا اور کھیتی تیار، کٹ کٹا کے سب آ گیا۔ جب حضرت نے یہ بیان کیا، ایک شخص تمنا کرے گا کہ کھیتی کرنا چاہتا ہوں جنت میں، کھیتی کرنا چاہتا ہوں، تمنا کرے گا کھیتی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ جب بیان فرمایا تو ایک صاحب تھے مجلس میں، انہوں نے کہا حضرت یہ کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، ہم کو اس کو کوئی دلچسپی نہیں، یعنی یہ قریشی یا انصاری، انہیں کو کھیتی باڑی زراعت اس میں دلچسپی ہے، تو یہی انہیں میں سے کوئی تمنا کرے گا کہ مجھ کو کھیتی کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کر مسکرا دیا۔ تو جنت انسان کو ملے گی جب وہ نیک عمل کرے گا۔ 2 وعدے ہیں، بہترین زندگی عطا کروں گا اور آخرت میں بہترین اجر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو اچھے عمل کی رغبت کریں، خاص طریقے پر رمضان میں خوب عمل کریں، اللہ کو خوب یاد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ نیک عمل کی راہ سے ہماری دنیا بھی بنا دے گا، ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد وما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ تیری ذات عالی پر توکل عطا فرما۔ اللہ ہمیں اچھے بندوں میں شامل فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نیکی کی راہ پر چلانے والی اور برائی سے بچانے والی بس تیری ہی ذات ہے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے دوری عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں طاعات عبادات کی طرف رغبت عطا فرما۔ اللہ خوب خوب ذکر کرنے والا بنا۔ اللہ راتوں کو اٹھ کر رونے والا بنا۔ اللہ بہترین اخلاق، بہترین صفات، بہترین دن، بہترین راتیں عطا فرما۔ اللہ بہترین صفات عطا فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ علم نافع، عمل صالح، اخلاص کامل عطا فرما۔ اللہ تیرے حقیر بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں۔ اللہ یہ سن کر آئے ہیں کہ تو معاف کرنے والا رب ہے، اپنے کرم سے تو ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رمضان کا عشر رحمت ہے، ہم پر رحم فرما کر ہمارے ہر گناہ کو مٹا دے، ہر غلطی کو مٹا دے، ہر قصور کو مٹا دے۔ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا دے، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں، عمر میں، وقت میں، اعمال میں، اخلاق میں، اموال میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں بہترین خوشگوار زندگی عطا فرما۔ اللہ موت کے وقت تیرا نام نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی بہترین خاتمہ عطا فرما، تیرے نام پر مرنا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ذکر پر موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری آل و اولاد کو دین پر قائم فرما۔ ان کے مشکل حالات میں اہل ایمان کو قوت عطا فرما۔ فلسطینی بھائیوں بہنوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے مسلمان عید کے خاطر اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے خرید کر لا رہے ہیں، اور فلسطین کے لوگ اپنے عزیزوں، اپنے بچوں کے لیے کفن خرید کر لا رہے ہیں۔ اللہ کیسا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی سرکشی بڑھی ہوئی ہے۔ اے کریم تو ہی مددگار ہے، اپنی خصوصی مدد شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مددگار ہو جا، ظلم کا خاتمہ فرما، راحت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی جان مال، دین و ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک